علم لدنی کے قائل ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو علم بھی ہر چیز کا تھا، تو وہ دیکھ رہی تھی جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں فور سائٹ. فور سائٹ کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ آنے والے وقت کو دیکھ سکے، اس کو کہتے ہیں فور سائٹ. ٹھیک ہے، تو ان کی وزڈم اور فور سائٹ بتا رہی تھی کہ یہ انبیاء کی محنت ضائع ہونے والی ہے، اور اب انسان کو دوبارہ اس کو ٹریک پہ لانا بڑا مشکل ہو. یہ غم کھا رہا تھا بیوی. اب جتنی آپ کی اویئرنیس ہوتی ہے، جتنا آپ کا شعور ہوتا ہے بلند، اتنا آپ کے اندر ریاکشن پیدا ہوتا ہے. مثلا کچھ لوگ ہیں جن کو جوتے بے ترتیب پڑے ہوئے ہوں تو برا نہیں لگتا، ان کو صرف گندے ہوں تو برا لگتا ہے، لیکن کچھ کا شعور سے اوپر ہوتا ہے، ان کو بے ترتیب ہوں تو بھی برا لگتا ہے. اب نعوذ باللہ، میں نے بہت ہی حقیر سی مثال دے دی، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ جو جتنا شعور بلند ہوگا اتنا اس انسان کا ریاکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ بی بی کو جو وہ فور سائٹ تھی وہ نظر آ رہی تھی کہ یہ علی سے جو دور ہو رہے ہیں، یہ تمام انبیاء بالعموم اور حضور کی جو ساری کوشش بالخصوص، یہ اصل میں ٹریک سے ہٹ رہے ہیں. اب یہ واپس، یعنی حضور سے بڑی کوئی شخصیت تو نہیں ہے نا. تو اب حضور اگر ایک ٹرین کو پٹری پہ ڈال دے اور حضور رخصت ہونے لگیں اور حضور کی زندگی میں کچھ ایسے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں کہ حضور کو بھی لگے، اور بالخصوص جو ہی حضور جائیں تو فوری طور پہ نمایاں ہو جائے کہ اب اس ٹریک پہ یہ ٹرین نہیں ہے. تو جس کی بصیرت ہے، یعنی حضور نے ٹریک رکھا ہے نا، جو پہلے ٹریک بن رہا تھا انبیاء کا، جو الٹیمیٹلی وہ الیوم اکملت لکم دینکم، وہ ٹریک کمپلیٹ ہوا، اس پہ حضور نے ریل گاڑی چڑھا دی. اب یک دم یا وہ ٹریک سے ہٹا دی گئی یا اس کو یو ٹرن کروا دیا گیا، یا اس طرح سے ہوتا ہے نا کانٹا بدلتے ہیں تو ادھر سے تھوڑی سی گاڑی ایسے ادھر جاتی، ریل گاڑی کرتے 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 ایسے یو ٹرن لے لیتی. اب جو صاحب بصیرت ہے اس کو نظر آ جاتا ہے کہ اب یہ ڈائریکشن ہی نہیں رہی، اب یہ اس منزل پہ جا ہی نہیں سکتی جس پہ اس نے جانا تھا اس ٹرین. تو جو بی بی کا ریاکشن ہے وہ مجھے پھر اس طرح سے جسٹیفائی ہوتا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، کہ ان کا اتنا ہو کہ جی میرے جنازے پہ نہ آئیں. یہ یار اگر میرا ذاتی معاملہ ہو تو میں بھی ایسا ریاکشن نہیں دکھاؤں گا، چاہے جائے کہ بی بی ایسا ریاکشن دکھائے. ذاتی معاملہ نہیں تھا، وہ پوری انسانیت کی بقا کا معاملہ تھا جو ان کو وزڈم سے نظر آ رہا تھا جتنا وہ ریاکٹ کر رہی تھی. ٹھیک ہے، سو بات یہ ہے کہ وہ ہم پھر اس کا یعنی کبھی پھر موقع ملے گا تو انشاءاللہ العزیز اس میں کروں گا کہ یہ کیا اس کا تجزیہ و تحلیل کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ ہم حقیقی دین سے، مثلا ابھی اب دیکھیں میں نے بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر آیات کوٹ کی ہیں، صرف عقلی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے اور آپ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دین تو اتنا عقلی ہے. تو سوال ہے یار یہ علماء و خواص کیوں اس اتنے عقلی دین سے دور ہو گئے، ان کے لیے یہ کیوں مشکل ہو گیا، جو آگے سب سوال کر رہے ہیں وہ پھر ایک طولانی اس کا جواب ہے. ابھی ہم یعنی میں یہی عرض کروں گا کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ سمجھیں کہ وہ والد کون ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ہم اس کی اطاعت میں کیسے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس والد کی اطاعت میں کیسے، اور اس اطاعت کی پھر مسئولیت کیا ہے، پھر مجھے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگر لیٹ سے 10 بچے ہیں کسی کے، ایک بچے کو اویئرنیس ہو گئی، اب وہ کیا کرے، بس اسی پہ خوش ہو کے بیٹھ جائے؟ اس نے 9 بچوں کو، بہن بھائیوں کو نا اویئرنیس دینی ہے کہ آپ نے بھی اطاعت میں آنا ہے. کامیابی کا یہی رستہ ہے، یہی ہماری ذمہ داری. یہ جب کر رہے ہوں گے تو پھر پاسبلٹی ہے کہ وہ والی کیفیت بھی ہو جائے جو شروع میں آپ نے بولی کہ بیوی گزر رہی ہو نظر نہ آئے، یا کالج یونیورسٹی کے اندر مشکلات کو ہم قابو پا لیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے خاص ٹریک کا انتخاب کیا ہوگا، آگاہانہ اور شعوری. اگر میں نے آگاہانہ اور شعوری ٹریک کا انتخاب نہیں کیا، مجھے اپنی بیوی نہیں دوسروں کی بھی بیوی نظر آئے گی. یقین کر لیں یہ اس بات کا. ممکن نہیں ہے کہ وہ اکا دکا استثنائی صورتحال ہوتی ہے. ٹریک پہ چلنے کے لیے آپ کو اس طرح بہت شعوری فیصلے کرنے پڑتے ہیں، ادروائز آپ کو معاشرہ ایک اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے ایک فلڈ آ رہا ہو. تو جب فلڈ آتا ہے تو کیا کرتا ہے، ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے.
اس طرح معاشرہ ہوتا. جی رائٹ بالکل لے جائے. جس طرح بھی ہماری سوسائٹی کی کنڈیشن ہو چکی ہے. دیکھیں اس میں ایک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نظام کے اندر جو بہت بڑی خوبصورتی ہے نا وہ یہ ہے جہاں پہ چیلنجز ہیں اپنی جگہ پہ وہاں پہ جو اچھی ہے وہ خوشخبری ہمیشہ موجود ہے. وہ یہ ہے کہ عمر کے آپ جس بھی حصے میں آپ تو سارے بہت ماشاءاللہ آئیڈیل ایج میں ہیں جہاں پہ آپ صحیح فیصلے کر سکتے ہیں. میری ایج میں بھی دیر نہیں ہے, توبہ کر سکتا ہے انسان, ٹھیک ہے, لیکن کرنا اس کو انتخاب کرنا پڑے گا رستہ آگانا اور شعوری. ٹھیک ہے, کیا میرے اللہ جو ہوا سو ہوا, اب میں معافی چاہتا ہوں, اب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے, اب میں اس اطاعت کے رستے پہ چلوں گا, اور اس کے لیے میں وہ حصار, وہ ایک ایسا میں کلا کریٹ کروں گا جس کے اندر میں محفوظ رہ سکوں. ٹھیک ہے نا, کہ بھئی وہ فلڈ پھر اس کو ساتھ بہا کے نہ لے کے جائے. اس کے لیے مجھے کسی کی اطاعت میں جانا ہوگا, اس کے لیے پھر باقی بہن بھائیوں کو اطاعت میں لانا ہوگا, کیونکہ ایک ایک اور دو دو گیارہ. کیوں کہتے ہیں 2-11؟ اسی کا نام معاشرہ ہے نا. تو آپ جب تنہا ہوں گے پھر آپ دو ہوں گے, پھر کرتے 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 وہ ایک آہستہ آہستہ ایک معاشرہ. اور آخری بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے گا کہ کامیابی کے لیے اکثریت کا اجتماع ضروری نہیں ہے. کامیابی کے لیے ایک باشعور اور جہادی اور قربانی کی تمنا و خواہش رکھنے والی اقلیت کی ضرورت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.